السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان نیوی کے ریسکیو اور ریلیف آپریشن سے متعلق ڈیٹیلز پر بات کریں گے۔ تائیوان کی جانب سے چین کا ڈرون مار گرائے جانے کی اطلاعات، ترک کمپنیوں کا میرین انجنز کی تیاری کے لیے الحاق، چائنیز طیارے کی یورپ میں ہونے والے شو میں شرکت، چیچنیا کی جانب سے رشین آرمرڈ وہیکلز کی ایکوزیشن، بھارتی نیوی کی دوسری ایئر کرافٹ کیریئر کی باقاعدہ کمیشننگ، آسٹریلیا کے سی ہاک ہیلی کاپٹر ایکوزیشن، ایران اور جنوبی کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان نیوی حالیہ سیلاب کے دوران لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، ان کو خوراک کی فراہمی کے علاوہ علاج کی سہولیات پہنچانے میں سب سے آگے ہے، کیونکہ پاک نیوی کے پرسنل، چاہے ان کا تعلق میرین سے ہو یا اسپیشل سروسز گروپ سے، ان کو خاص طور پر پانیوں میں آپریٹ کرنے کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ اکوپمنٹ سے بھی اکوپ کیا گیا ہے، جیسا کہ بوٹس اور سی کنگ ہیلی کاپٹرز وغیرہ۔ اب تک پاک نیوی سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو نکالنے، خوراک کی سپلائی اور عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے درجنوں سارٹیز کنڈکٹ کر چکی ہے۔ پاک نیوی کی طرف سے اب تک 8,000 سے زائد لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے، جبکہ 200 ٹن سے زائد خوراک کی فراہمی اور اس کے علاوہ سیلاب سے پھیلنے والی امراض سے متاثرہ 13,000 سے زائد افراد کو علاج کی سہولیات دی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو عارضی طور پر 11,000 سے زائد ٹینٹس میں منتقل کیا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان نیوی کی ڈائیونگ اور ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کا ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، جام پور، فاضل پور اور سندھ کے مختلف علاقوں سمیت ملک بھر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک بحریہ کی امدادی ٹیمیں ہوائی اثاثے، موٹرائز کشتیاں اور جان بچانے والے ساز و سامان کے ساتھ ہر طرح کی مدد فراہم کر رہی ہیں، جبکہ نیوی کے دستے دور دراز علاقوں میں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ فرینڈز، 2 ترک کمپنیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 450 ہارس پاور کلاس کا میرین انجن مل کر تیار کریں گی۔ یاد رہے کہ اس انجن سے ان مینڈ سرفیس ویسلز کو اکوپ کیا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت ترکی کی ان مینڈ سرفیس ویسل اولاغ کو 450 ہارس پاور کے امپورٹڈ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ترک انجن انڈسٹری نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹربوفین انجن تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس انجن کی باقاعدہ پروڈکشن 2023 کے اوائل میں متوقع ہے۔ TF6000 انجن سے ترکی کے مقامی ان مینڈ ایئر کرافٹ اور فیوچر جیٹس کو پاورڈ کیا جائے گا۔ چین کے ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ Y-20 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آسٹریا میں ہونے والے یورپ کے بڑے ایئر شو میں شرکت کے لیے بدھ کے روز آسٹریا پہنچا ہے۔ آسٹریا کی فوج نے بدھ کے روز ویڈیو جاری کی جس میں چین کے اس ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی آمد دکھائی گئی تھی۔ Y-20 کی یورپ میں ہونے والے کسی ایئر شو میں یہ پہلی مرتبہ شرکت ہے۔ اس سے پہلے اس طیارے پر سربیا کو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ڈیلیور کیے گئے تھے اور اپریل میں ان ڈیلیوریز کے دوران اس طیارے کو پہلی مرتبہ یورپ آمد پر خاصی کوریج دی گئی تھی۔ اس طیارے کو چین نے ملکی سطح پر تیار کیا ہے اور اب اس کو مقامی انجن سے بھی پاورڈ کیا گیا ہے۔ Y-20 کو ماہرین رشین IL-76 اور امریکن C-17 کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ چین نے اب اس کا ایریل ریفیوٹر ٹینکر ورژن بھی متعارف کروا دی ہے جس کو YU-20 کا نام دیا گیا ہے۔ تائیوان کی فوج نے پہلی بار چینی ساحل کے قریب ایک جزیرے پر سویلین ڈرون مار گرایا ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ڈرون تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے تائیوان حکومت کی جانب سے چینی ساحل کے قریب تائیوان کے زیر کنٹرول جزائر پر چینی ڈرونز کی موجودگی پر وارننگ بھی جاری کی گئی تھی۔ تائیوان کے حکام کا کہنا تھا کہ ہم کشیدگی بالکل نہیں چاہتے، لیکن چین کی جانب سے اس طرح کی بار بار دخل اندازیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق ڈرون دوپہر کے وقت ملکی حدود میں داخل ہوا، جس پر جزیرے پر موجود افواج نے خبردار کرنے کی کوشش کی اور عمل نہ کیے جانے پر اسے مار گرایا گیا۔ اس ڈرون کی باقیات سمندر میں جا گری ہیں۔ تائیوان کی جانب سے ڈرون مار گرائے جانے کا واقعہ تائیوان کی صدر کے اس حکم کے بعد پیش آیا ہے جس میں انہوں نے فوج کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کے خلاف سخت جوابی اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی۔
یاد رہے کہ اس واقعے پر چین کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ فرینڈز، بھارت نے اپنی ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت اپنی نیوی میں باقاعدہ کمیشن کر دی ہے۔ یاد رہے کہ INS وکرانت اگست 2021 سے اب تک کئی طرح کے ٹیسٹ اور سی ٹرائل سے گزر چکی ہے، جبکہ یہ کیریئر 262 میٹر لمبی اور تقریباً 43,000 ٹن فل ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 28 ناٹس اور انڈیرنس 7500 ناٹیکل مائلز ہے۔ یہ کیریئر 30 MiG-29K ٹائپ کے طیاروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے علاوہ سی ہاک یا پھر رشین ساختہ ہیلی کاپٹرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ انڈین نیوی اس کیریئر کے لیے اس وقت رفال M یا پھر F-18 طیاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے ٹرائلز مکمل کر چکی ہے، تاہم اس بارے میں حتمی فیصلہ اس سال کے آخر میں متوقع ہے۔ جنوبی کوریا کی سلامتی کی مشیر کم سونگ ہان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اس سال 6 بار جوہری تجربات کیے ہیں، اور اگر اس نے اگلا تجربہ کیا تو ہمارا جواب قدرے مختلف ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان شمالی کوریا کے کسی نئے ممکنہ جوہری تجربے کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ واضح رہے کہ تینوں ممالک کے سلامتی سے متعلق اعلیٰ حکام نے چند روز پہلے ہی امریکی ریاست میں ملاقات کی ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ماہ سے اب تک 18 بار میزائل تجربات کیے ہیں، جن میں 2 کروز میزائلز کی ٹیسٹنگ بھی شامل ہے۔ ایرانی آفیشلز کا کہنا ہے کہ ایران ایک مضبوط اور مستحکم جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران یورپی تجاویز پر رد عمل کے بارے میں امریکی موقف کا مطالعہ کر رہا ہے اور اس کا جواب جلد تیار کر لیا جائے گا۔ فرینڈز، چیچنیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ روسی ساختہ احمد ZSTS آرمرڈ وہیکلز خریدنے والا پہلا کسٹمر بن گیا ہے۔ اس وہیکل میں بہتر پروٹیکشن اور ہائی سپیڈ موبیلٹی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ ایک 6x6 وہیکل ہے اور اس میں مائن سے پروٹیکشن بھی موجود ہے۔ روس اس وہیکل کو اب یوکرین میں بھی استعمال کر رہا ہے۔ آسٹریلیا کے لیے سی ہاک ہیلی کاپٹرز کے لیے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت $503 ملین بتائی گئی ہے۔ آسٹریلیا اپنی نیوی کے لیے ٹوٹل 12 سی ہاک ہیلی کاپٹرز خریدنا چاہتا ہے، جن کی ڈلیوریز 2025 میں مکمل ہوں گی۔ اس سے پہلے اس متوقع ڈیل کی منظوری امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے گزشتہ برس کے اینڈ پر دی تھی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔